السلام علیکم، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ ایپیسوڈ کافی لیٹ ہو گئی ہے، 1 ویک کے بعد اپلوڈ کر رہی ہوں۔ وجہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگی، نہیں پتہ تو میں بتا دیتی ہوں۔ کیونکہ آپ لوگ رسپانس نہیں کرتے تو میرا دل بھی نہیں کرتا اپلوڈ کرنے کو، اس لیے میں نے نہیں کی۔ پچھلی ایپیسوڈ پہ آپ لوگ اپنے رسپانس دیکھ لیں، آپ نے کتنا زیادہ کیا ہے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے میں نے یہ سوچا کہ کیونکہ مجھے رسپانس ملتا نہیں اور میں جیسے پہلے ایپیسوڈ اپلوڈ کرتی تھی ابھی ویسے ہی کیا کروں گی، کیونکہ جنہوں نے پڑھنا انہوں نے پڑھنا ہے، نہ میں نے کسی پہ برڈن ڈالا نہ کچھ ہے، تو میں خود پہ بھی برڈن نہیں لے سکتی۔ اس لیے میں پھر اب اپنی مرضی سے لکھوں گی۔ جب کوئی ریڈرز کو تو اب میں نے کہنا ہی چھوڑ دیا ہے، میں بھی اپنی مرضی کی معلوم کوں، جیسے وہ اپنی مرضی کرتے ہیں۔ مجھے اور بھی بہت زیادہ ضروری کام ہوتے ہیں، میں چھوڑ کے میں وہ ایپیسوڈ لکھتی تھی۔ پچھلے دنوں میں نے 1 دن کا گیپ لیا ہے اور دوسرے دن کیا، میکسیمم 2 دن کا گیپ ہوتا تھا، لیکن ایپیسوڈ اپلوڈ ہوتی تھی۔ اور پھر جب میں نے اتنا ٹھنڈا اتنا برا رسپانس دیکھا تو میں نے سوچا کہ میں کیوں خود کو ایسے اتنا کروں، ذلیل ٹائپ میں کیوں خود کو کروں۔ میں اپنا کام اتنے امپورٹنٹ میرے کام ہے وہ چھوڑ کے میں یہاں بیٹھ جاتی ہوں، میرا ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو میں ویسے بھی فری ٹائم میں لکھ لیتی ہوں، جب میرا موڈ ہو تو میں تبھی لکھوں گی۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے خود پہ اتنا برڈن ڈالنے کی یا خود کو ایسے فیل کروانے کی۔ جو جیسے سوچتا رہے، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور ویسے بھی نیگیٹیو ریڈرز جو ہیں وہ دور رہیں، خاص طور پہ انہیں پتہ ہے کہ میں کس طرح کی بندی ہوں، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ آپ لوگ ناول پڑھنے آئے ہیں، انجوائے کریں، اور مجھے بھی میری لائف انجوائے کرنے تھے، میں بھی اپنی مرضی سے ہی کروں گی۔ اور جو میرے ساتھ لویل ہو کے چلے گا ان کے لیے میں نے ایک حل سوچا ہے، اور وہ میں ان کو جلد بتاؤں گی۔ تو ان کو میں الگ ہی یہ دوں گی، بس وہی پڑھیں گے، باقی میری بلا سے جو مرضی کریں، مجھے نہیں پرواہ۔ آج کی ایپیسوڈ جو میرے ریڈرز ہیں جو مجھے پڑھتے ہیں وہ پڑھ کے اور ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ہے۔ ہم بہت مزے کیے ہیں آج کے ایپیسوڈ، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ بھی دیکھیں گے کب اپلوڈ کرنی ہے، اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتی۔ اسے اپنے گلے میں خراشیں پڑتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ تو شکر تھا کمرہ ساؤنڈ پروف تھا، ورنہ سیٹنگ ایریا میں بیٹھے افراد ایک بار تو ضرور دہل اٹھتے۔ بادشاہ جو بامشکل اپنے غصے پر ضبط کیے کھڑا تھا، یکدم سے اس کا چہرہ انگاروں کی مانند دہک اٹھا تھا۔ آنکھیں شعلوں کی لپیٹ میں در آئی تھی۔ وہ اس پر سا آنچ دیتے نگاہیں گاڑے 2 قدم آگے آیا تھا۔ عالیہ ڈر کر پیچھے ہوئی تھی، مگر جگہ نہ ہونے کے باعث وہ یکدم سے بیٹھنے کے انداز میں بیڈ پر گری تھی۔ وہ بھی اس وقت خونخوار بلی بنی۔ دونوں ارد گرد سے بیگانہ نگاہوں سے ایک دوسرے کو بسم کرنے پر تلے تھے۔ نہیں جائیں گے تو اسی کمرے میں سب کچھ کر گزروں گا۔ اپنا حق استعمال کرنے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا، آپ بھی نہیں۔ اب فیصلہ آپ کا، میرے ساتھ چلنا یا پھر مجھے برداشت کرنا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، اگر
آج آپ پر کسی صورت رحم نہیں کھاؤں گا۔ دوسرا آپشن آپ اپنی مرضی سے سلیکٹ کریں گے اور اس کے بعد میری مرضی آپ پر سہنا لازم۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ تازہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ وہ نازک لڑکی جی جان سے لرز اٹھی تھی۔ وہ بے بسی اور غصے کے عالم میں روتے آنسو بہاتی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے دھمکا کر واپس اپنی جگہ پر کھڑا ہوتا، گہری ملکیت بھری نظروں سے۔ اسے نہار رہا تھا مگر تاس رہا تھا نوز چٹانی تھی۔ کیا کرو گے؟ ہاں زبردستی کرو گے؟ مجھے نوچو گے؟ وہ جھٹکے سے اٹھتی، اس کے پاس آتی، چلاتی اس کے سینے پر بے دریغ نرم ہاتھوں کے۔ نرم ہاتھوں کے مکے برسانے لگی تھی۔ اب بادشاہ بنا کچھ کہے چٹان کی طرح اپنی جگہ پر کھڑا بس اس حسن کی مورت کے جلوے دیکھ رہا تھا۔ تم علیہ سلیمان شاہ پر حق جتاؤ گے؟ تم مجھے چھوؤ گے؟ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ سینے پر بے در بے نازک ہاتھوں کے وار کرتی دل کی بھڑاس نکال رہی تھی۔ اتنی جرأت ہے کہ تم؟ وہ دیوانی ہوتی ہانپتی ہوئی جو منہ میں آیا بولتی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے جملہ مکمل کرتی ہے بادشاہ طرح سے اس کی کمر اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اپنے قریب کرتا، اس کے لبوں پر جھکا، اس کے باقی الفاظوں کا دم توڑ گیا تھا۔ آلی اس کی سخت گرفت میں جھٹپٹا اٹھی تھی۔ وہ اسے یوں ہی اپنی پناہوں میں لیے اس کے لبوں پر پکڑ مضبوط کرتا اسے بیڈ پر گرایا، اس پر جھکایا تھا۔ عباس اس کے دائیں بائیں ہاتھ رکھے اس پر چھایا، اس کے سرخ لبوں کو شدت سے چبایا تھا۔ درد کی شدت سے علی کی آنکھوں سے آنسو سفید گالوں پر لڑھک آئے تھے۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے دور دھکیلنے کی مزاحمت کرتی۔ جبکہ عباس اسے اچھی طرح اپنی جرأت کا ثبوت دے کر دور ہوا اور جھٹکے سے اس کے ہاتھوں کو قید کیے بیڈ سے پن کر گیا۔ عالیہ آنکھیں میچھے اپنے آنسو پر بند باندھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے حق ہے علی عباس شاہ کو چھونے کا۔ بات جرأت کی تو اب بھی آپ کو اندازہ نہیں، اور نہ ہی میں اپنی جرأت کے مظاہرے
دکھا کر ابھی آپ کو بیمار کرنا چاہتا ہوں، فی الحال میں آپ کو بخشش دے رہا ہوں، اس لیے میرا کہا مانے۔ آپ کا فائدہ، کیونکہ ہر بار بخشش نہیں ہوگی سنو وائٹ۔ وہ اس کی ٹھوڑی کے تل کو چومتا دور ہوا۔ 5 منٹ کے اندر تیار ہو کر نیچے آئیں، ورنہ 6 منٹ میں آپ میرے بیڈ روم میں ہوں گی۔ اور میں بغیر کوئی دلائل دیے، کچھ بھی بتائے بغیر ازدواجی رشتہ قائم کرنے میں پل نہیں لگاؤں گا۔ وہ اس الجھے بکھرے لڑکی کو اچھا خاصا دھمکا کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ آلیک دھک دھک کرتی دھڑکنوں کو سنبھالتی اوندھے منہ لیٹی بیڈ پر۔ وہ بلیک جینز اور مسٹرڈ شرٹ میں ملبوس، شرٹ کے کف فولڈ کیے، بلیک سلیو لیس جیکٹ پہنے، برانڈڈ واچ کلائی پر باندھے، بال جل سے سیٹ کیے۔ نگ سکسا تیار، اپنی پسندیدہ کلون کی خوشبو بکھیرتا، چمچماتے بلیک شوز کی دھمک چھوڑتا، تیز تیز سیڑھیاں پھیلان کر سٹنگ ایریا میں آیا تھا۔ ہال میں بیٹھے افراد کی نگاہیں اس خوبرو جوان پر اٹھی تھی، جو حقیقت میں ارباز علم شاہ کے پرچھائی تھا۔ وہی نین نقوش، وہی آنکھیں، وہی انداز، وہی رکھ رکھاؤ، وہی بادشاہ کی کاربن کاپی تھا۔ اس کو دیکھ کر بے اختیار سب کے چہروں پر مسکراہٹ در آئی تھی۔ بادشاہ چہرے پر سنجیدگی سجائے دادا سائی کے ساتھ براجمان ہوا۔ سٹنگ ایریا میں اس وقت تمام بڑے موجود تھے۔ بچے تو کچھ ہنی مون پر چلے گئے تھے، کچھ یورپ ٹور پر۔ اب حویلی میں بس عباس، ابان، رباب اور علیہ شاہ موجود تھے۔ ابان بھی آج کل رات دیر سے آتا تھا، عباس اپنے کام میں مصروف رہا تھا، اور علی کو تو ویسے بھی ان سب کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ بس اپنے کمرے میں ہوتی تھی یا شہر کے مہنگے مال میں خریداری کرتی پائی جاتی تھی۔ رباب کچھ دیر سب کے پاس گزار کر پھر اپنے کمرے میں بند ہو جاتی تھی، یا پھر حویلی کے حویلی کے باغیچے میں وقت گزار دیتی اور کچھ دیر کے لیے دعا اور واجدانوں کے پاس چلی جاتی۔ نمل شاہ چھوٹی حویلی میں نگار بیگم کی دیکھ بھال میں مصروف تھی۔ ولیمے کے اگلے دن ہی ہاشم شاہ نے سب کو نگار کے ایکسیڈنٹ کا بتایا تھا۔
عورت کے لیے کوئی دکھ کا تاثر نہ تھا، البتہ نمل شاہ نے رو رو کر حالت خراب کر لی تھی۔ وہ سب اس کو مل آئے تھے اور نمل کی وجہ سے روز ایک آدھ چکر گھر کے بو میں لگا آتی تھی۔ اس وقت سب براجمان شام کی چائے سے لطف اندوز ہوتے، ہلکے پھلکے باتوں میں مصروف تھے، جس میں دادا سائیں سلیمان شاہ کو بزنس پاکستان میں شفٹ کرنے کا مشورہ دے رہے تھے کہ عباس شاہ کو دیکھ کر سب اس کی طرف متوجہ ہوئے اور نظر لگ جانے کی حد تک پیارا اور ہینڈسم لگ رہا تھا۔ عظمیٰ بیگم نے مسکراتے ہوئے انتہائی خوبصورت کیٹل سے چائے کا کپ بھرتے برج کے ساتھ آگے بڑھایا۔ ماشاءاللہ، ٹھیک 2 دن بعد آپ کا چہرہ بھی دیکھنے کو مل گیا۔ دادی سائیں پھپھی سے بولی تو عباس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ بیگم، ہمارے سارے پوتے ہی ایسے ہیں، ان کے کامیابی کے لیے دادا سائیں اور دادی سائیں۔ ابراہیم شاہ نے طنز کیا تو سب کی مدہ ہنسی گونجی۔ عباس نے مسکراتی نظروں سے سب کے چہروں کو دیکھا۔ ایک کیس میں الجھا تھا، اس لیے آنا ممکن نہیں ہوا۔ اس کی گمبھیر آواز گونجی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں نے غلطی کی آپ سب بچوں کو اتنا پڑھنے لکھنے کی اجازت دے کر۔ ہمیں تو کوئی وقت ہی نہیں دیتا، پہلے کام ہے، بعد میں بیویاں ہوں گی اور ہم بوڑھے اپنی محفل الگ لگائے رکھیں گے۔ دادا سائیں خاصے تپے ہوئے تھے، انہیں عجیب سی جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی۔ اب سیدھی طرح کہہ دے، بلاج بسمل کی یاد آ رہی ہے۔ عباس نے شرارت سے کہتے کپ لبوں سے نگاہوں کا زاویہ بدلا تھا تو اس کے جواب پر سب بڑوں کے مدر کہہ کے برآمد ہوئے تھے کہ یہ بات تو سچ تھی، وہی سارا سارا دن گھر رہ کر ادھم مچائے رکھتے تھے، جبکہ عباس اور باقی سب بڑے کزنز تو پہلے بھی اپنے کاموں میں ایسے ہی مصروف رہتے تھے جیسے آج تھے۔ ان نالائکوں کو بتایا تو پورے یورپ میں بندروں کی طرح اچھلتے نظر آئیں گے۔ عظمیٰ شاہ نے مسکرا کر ٹکڑا لگایا تو سب کے چہرے کھل اٹھے تھے۔
تو ان کے گھر کی رونق تھے، کہاں کی تیاری ہے بیٹا؟ فرزانہ شاہ نے کچھ کچھ نظروں سے عباس کو دیکھ کر استفسار کیا۔
طاہرہ تک گیلے بالوں میں انگلیاں پھیرتا بیڈ کی طرف بڑھا۔ تم یہاں نہیں سو سکتے؟ عالی جو اسے ہی دیکھ رہی تھی ایک دم سے چیخ اٹھی۔ کیوں؟ عباس نے سوالیہ آئی برو اچکائی۔ تم اس بیڈ پر نہیں صوفے پر سو جا کے، وہ تہک مانا بولی۔ اسے عباس کی نظروں سے خوف محسوس ہو رہا تھا تو اس کی اڑی رنگت دیکھ کر عباس سر جھٹک کر بغیر کچھ کہے کمرے میں رکھے چیسٹر صوفے پر جا کر لیٹا، آنکھیں موند کیا عالی بلینکٹ دبوچے کراؤن سے ٹیک لگائے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظریں عباس کے سکس پیک، بائسیپس، ٹرائسیپس اور ابھرے وسیع سینے سے ہوتی چہرے کے تپاؤ میں سرگرداں تھیں۔ کافی دیر تک بیٹھی اس کے سونے کا انتظار کرتی رہی۔ کچھ دیر بعد عباس کی نیند کی تسلی کر کے وہ سونے کے لیے جت لیٹی تو نگاہیں سیدھا چھت پر گئی۔ اپنے اوپر عین چھت پر چھپکلی دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیلیں اور اگلے ہی پل لبوں سے چیخ برآمد ہوئی۔ وہ اچھل کر بیڈ سے اتری تھی۔ عباس جو ابھی سویا تھا کہ عالی کی چیخ سن کر ہڑبڑا کر اٹھ کر اس نے آنکھیں کھولیں۔ کچی نیند سے اٹھنے سے آنکھیں بے تحاشا سرخ تھیں۔ کیا ہوا؟ وہ اسے ہوائیاں اڑی رنگت سے بیڈ سے نیچے کھڑا دیکھ کر بھاری آواز میں بولا، وہاں چھپکلی۔ عالی اس کی طرف آتی چھت کی طرف اشارہ کرتے لرزتی آواز میں بولی، تو؟ عباس نے سرخ نظروں سے گھورا۔ تو میں وہاں کیسے سوؤں گی؟ عالی سہمے انداز میں گویا ہوئی، وہ بیڈ آپ کا ہے، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ سیدھا لیٹا سنجیدگی سے بولا، اب میں کہہ رہی ہوں آپ وہاں سو جائیں اور میں یہاں۔ عالی سرگوشی میں بولی تو عباس نے نگاہیں اس پری پیکر پر جمائی جو کافی دل نشین لگ رہی تھی، اس سے دور کر کے چھپکلی کے پاس بھیج رہی ہیں۔ وہ دل ہی دل میں بولا، مجھے بھی ڈر لگتا ہے، وہ سرد آواز میں کہتا آنکھیں موند گیا۔ پلیز مجھے نہیں سونا وہاں۔ عالی روان سے، تو مت کوئی پلان بنا لیں مجھ سے بچنے کا یا مجھے مارنے کا، جسے آج تک سوچتی آئی ہیں۔ وہ ہنوز آنکھیں بند کیے مزے سے بولا، تم کیسے شوہر ہو؟ بیوی پریشان اور تمہیں اپنے سکون کی پڑی ہے۔ وہ چلائی، آہستہ بولیں، چھپکلیاں پر چڑھائی گئی۔ مسکراہٹ دبائے گویا ہوا تو عالی کے لبوں سے پھر سے مدھم سے چیخ نکلی تھی۔ اس نے سر دائیں بائیں دیکھ کر پھر چھت کی طرف دیکھا۔
छिपकली अपनी जगह से टस से मस हुई। कैसा होटल देखा है तुमने, छिपकलियाँ ख़त्म नहीं होती। दूसरी तरफ से एक और आती देख कर वो रोहान सी हुई। होटल के बाद छोड़े, मैं तो छिपकली साथ लेकर घूमता हूँ, मेरा सब्र भी तो देखे। जो हर वक्त जहर उगल कर मुझे जलाती रहती है। वो बड़बड़ाया। क्या कहाँ, ऊंचा बोला। आली उसकी बड़बड़ाहट पर कुछ नहीं स्नो वाइट, सोना है तो यहाँ इसी सोफे पर मेरे साथ सो सकती है, वरना आप अपनी दोस्तों से गपशप करें, मुझे रेस्ट करने दें। 3 घंटे की ड्राइव की है मेरी कमर में। मेरी कमर में दर्द हो रहा है। वो आंखें खोलकर गंभीरतन बोला। तोड़ना दूँ तुम्हारी कमर। वो बड़बड़ाई। उसकी बड़बड़ाहट सुनकर अब्बास मुस्कुराता हुआ आंखें मौन गया। आली कुछ देर उसे देखती रही, फिर छत पर उन 2 छिपकलियों को देखा। क्या करूँगी अगर ये बेड पर आ गिरे तो? अल्लाह, नहीं नहीं। वो घबरा उठी। वैसे तो बड़ा मोहब्बत चढ़ता है फिरता है, एक मेरी जगह। सो नहीं सकता। वो इसको घूरती ऊंची आवाज़ में घर की। सुनो, उसने अब्बास की तरफ झुकते गोले से पुकारा। अब्बास सुनकर भी अनजान बना रहा। अब्बास, अब की बार वो धीरे से बोली। उसके मुंह से आवाज़ सुनकर जहाँ मुकाबल की धड़कनों में हलचल हुई थी, वहीं आली की धड़कनों में भी अजब सा शोर बरपा हुआ था। बादशाह ने आंखें खोले इसे देखते ही। सोफे के थोड़ा पीछे होते उसके लिए जगह बनाई। आली हिचकिचाती इसके नज़दीक दाईं करवट के बल लेटी। इसकी पुश्त अब्बास के सीने से लग रही थी। वो दोनों हाथ जोड़कर सर के नीचे रखे सुकून से आंखें मौन गई। कुछ देर बाद ही वो अब्बास की कुर्बत में हर तरह के खौफ से आज़ाद नींद की वादियों में उतरती चली गई। उसकी भारी होती सांसों को महसूस करते अब्बास आंखें खोले इस बर्फ जैसी रंगत वाली लड़की को देखता। शिद्दत से खुद में भेंचे। चेहरा इसके बालों में छुपा गया। मेरी स्नो वाइट, इससे तो चंगेज़ की बेटी बनी घूमती है और छिपकली से डरती है। इसके कान के लू को लबों में दबाए बोझल आवाज़ में बोला। अली महवे से नींद में डूबी और पीछे होती। उसके वजूद में समाई थी। अब्बास उस नाजुक वजूद को कस कर बाहों में भरे।
اس کے سر پر ٹھوڑی ٹکائے، ایک ٹانگ اس کے ٹانگوں پر رکھیں، آنکھیں موند کیا جاری ہے۔